بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ معلمین کورس اگر آپ حضرات کو اسی طرح ویسے سبق پڑھا دیا جائے تو جتنا بھی لمبا پڑھا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جو ساتھی ریکارڈنگ سنتے ہیں ان کے لیے ذرا لمبی ریکارڈنگ مشکل ہوتی ہے، تو اس لیے اس کو ہم علیحدہ کر رہے ہیں جی دوسرے سبق کو. ویسے یہ وہی سبق ہے، آپ یہ مت سمجھنا کہ اب دوسرا سبق شروع ہو گیا، وہی ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس تختی کے اندر کیا ہے؟ مشق کرنی. کیا ہے بھائی؟ کن چیزوں کی مشق کرنی ہے بھائی؟ حرکات، تنوین اور کھڑی حرکات، حروف مدہ، حروف یہ کتاب کے اندر جو قاعدے میں لکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ہم نے کن چیزوں پر فوکس کرنا ہے؟ حرف کا مخرج غلط نہ ہو اور حرف کی صفت بھی غلط. صفات میں خاص طور پر توجہ کس پر؟ مستعلیہ والی، موٹے حروف والی، صفیر والی، قلقلہ والی. ٹھیک ہے، بیچ میں آ جائے یا وقف میں آ جائے حرف قلقلہ. ٹھیک ہے جی. ہجا، رواں، وقف، اجرا. جیم زبر الف مد جا. حمزہ زبر آ، جا جا. اچھا جی. اس کا ہجا ایسے ہی کرتے ہیں آپ لوگ بھی جیسے میں نے کیا. بولے بھائی جیم الف زبر اس طرح پڑھ لیتے ہیں، جیم الف مد زبر کوئی بات نہیں، لیکن دونوں میں مد کا نام لے رہے ہیں. تو بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں پر مد کا نام نہیں لینا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھو ابھی حمزہ جو مد کا سبب ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، تو سبب کا نام لیے بغیر پہلے مد کیسے آ گئی؟ تو لاجک ٹھیک ہے، لاجک ہے ٹھیک ہے. لیکن حضرت قاری شریف صاحب رحمہ اللہ نے، شیخ نے قواعد ہجا القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ یہاں پر مد کا نام لینا. پہلی بات تو یہ کہ ہجا کرانا یہ منصوص من اللہ، لہذا اس میں کوئی تبدیلی ادھر ادھر کرنا ہو تو اس کی گنجائش گناہ نہیں ہے. تو حضرت نے یہ لکھا کہ بچے کی توجہ مد کی طرف جائے، اس لیے ہجا کے دوران مد کا نام لیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگر کہیں بات ہو تو آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے. سمجھ آ گئی بات جی؟ شاباش. لہٰذا ویسے کوئی لڑائی کی بات ہاں کوئی ناجائز جائز کی بات اس سے وجہ سے نہیں ہے. اچھا جی. تو لہٰذا اس طریقے میں پھر کیا ہوگا؟ جیم زبر الف جا، حمزہ زبر آ، اب پڑھیں گے جا آ، اب مد کریں گے. بات سمجھ آ گئی جی؟ تو بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں جی. آگے جی اس کے اندر مد کون سی ہے؟ الف مدہ، اس کے بعد حمزہ اسی کلمے کا، اس کا نام کیا ہوتا ہے؟ مد متصل. انشاءاللہ. جیم زیر یا مد جی، حمزہ زبر آ، جی آ، جی. یہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ جی، وہ یا مد اکثر پڑا جاتا ہے جی. اور جا نہیں جھٹکا. ٹھیک ہوگی. اچھا جی. ایک تو ہجا کا طریقہ اس کا یہ آیا، اس میں الف کا نام نہیں لیتے. ہجا کے اندر الف کا نام، کیونکہ جو حرف پڑھنے میں نہیں آتا، حرکات و سکنات سے خالی ہوتا ہے، ہجا میں اس کا نام نہیں ہے. دوسرا طریقہ ہجا کا، بعض قاعدوں میں اور قرآن پاک میں جیم کے نیچے کھڑی زیر لکھی ہوتی ہے، اس میں ہجا کیسے کریں گے؟ جیم کھڑی زیر، مد کا نام تو لے رہے ہیں نا، جیم کھڑی زیر آگے مد اور بولو یا کا نام نہیں لیں گے. اور اس طرح جب جیم کے نیچے کھڑی زیر لکھی ہوگی نا تو یا کے اوپر جزم بھی نہیں لکھی ہوتی. یا کے اوپر جزم بھی کیا وجہ ہے بھائی؟ کہتے ہیں کھڑی زیر میں وہ یا آ گئی ہے. بات نوٹ کر لینا تاکہ پھر غلط فہمی نہ ہو. کھڑی زیر میں یا مدہ آ گئی، لہٰذا آگے یا لکھا تو ہوگا لیکن اس کے اوپر جزم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. طریقہ کیا ہوگا؟ جیم کھڑی زیر مد جی،
حمزہ زبر آ. سمجھ آ گیا طریقہ جی. اسی طرح جی مد متصل جی جوعن جوع شاباش. کیا ہے جی واو مدہ شاباش. وقف بولتے نہیں یار اس کا آخری حرف کو شاباش ساکن کرنا. اور جو لمبا کیا اس کا نام کیا ہے مد عارض وقفی. ٹھیک ہے جی. خوفین. اب دیکھو یہاں پر ہم نے پڑھا خوفین. اگر خوئی یہاں کیسے پڑھیں گے خوفین تو یہ تو ٹھیک ہے اچھا نہیں لگ رہا نا. قرآن پاک میں کیسے پڑھیں وَآمَنَهُم مِّن خوف تو خو نہیں وَآمَنَهُم مِّن خوف خوفین خوف جی واؤ لین ہے. ٹھیک ہے جی. خیرن خیر. راب باریک پڑھیں گے موٹی جی کیا کہتا ہے بھائی بقا میں را ساکن اس سے پہلے یا ساکن اس سے پہلے والی زبر کو نہیں دیکھیں گے شاباش. اور وقع بالاسکان مد عارض لین. داوود دونوں طرح ہے زبر بھی. داوود جی. اس میں حروف مدہ کون کون سے ہیں؟ دال میں الف مدہ آگے واؤ میں واؤ مدہ نیچے والا کہ اوپر والا دو لکھے ہیں. اوپر والا الٹا پیش کون سے والا ہاں ٹھیک ہے جی. وقع بالاسکان اور دال پر کیا ہوا قلقلہ. ذالک کھڑی زبر میں الف مدہ ہے. رضو وقف اسی طرح ہے. اس کا نام کیا وقف بالسکون. ٹھیک ہو گیا. اور مد اصلی شاء مد متصل. مالک کھڑی زبر میں الف مدہ وقف بالاسکان. شیئن شیئن شیء مد عارض لین. ٹھیک ہو گیا جی. یا لین. طغى وقف بھی ہاکذا وقف بھی جی. تو اجرا کریں گے انشاءاللہ مشق کریں گے. جزاک اللہ خیر.